جناب ڈاکٹر تنویر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بات جو ہے نا کنفیس کر رہا ہوں کہ میں جن کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے وہاں پہ بھی نشہ تھا، بکتا تھا اور سب کو پتہ تھا، لیکن کوئی بھی رد عمل نہیں کرتا تھا. اور میں یہ کہوں کہ بحیثیت استاد انہی اداروں میں بحیثیت استاد کام کر رہے ہیں. استادوں کو نہیں پتہ ہوتا، استادوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، طالب علموں کو بھی پتہ ہوتا ہے. اب یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس معاشرے میں نشہ جو ہے وہ عام ہے، لیکن یہ نشہ دنیا جہان میں ہے. پاکستان کوئی الگ ملک تھوڑی ہے جس میں نشہ ہے. لیکن یہ موریلٹی کہیں نہیں آپ کو ملے گی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ رشتے کے چکر میں بیٹیوں کو بھی مار دیں، خود بھی خودکشی کر لیں. یہ ایگزامپل جو ہے نا، یہ اسٹیٹسٹیکلی آپ کراس دا بورڈ دیکھیں کہ یہ آپ کو کہاں ملے گا. یا لے پالک، وہ فون کے لیے مارے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ایمانداری سے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹسٹیکلی نفسیاتی طور پہ ہم نے اس معاشرے میں نا تجزیہ نہیں کیا کہ ہماری کاز روٹ کیا ہے. ہم یہ اتنے غیر ذمہ دار، اتنے غیر مہذب، اتنی ناخوش شادیوں میں بچوں کو پروان چڑھانے والے، جن پہ کہ شادیوں پہ ہم ان کو گولیاں مار دیں، یہ معاشرہ تشکیل کیسے پا گیا؟ بلال بھائی، اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو زر زمین کے تحت جو نسل آدم میں پہلا جو قتل ہوا تھا وہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا. اور اس کے پس منظر میں آپ کو سٹوری کا پتہ ہے کہ کیا مقاصد تھے. یہ اب کوئی معیوب چیز نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن آج کل کے بڑھتے ہوئے عدم تشدد کے رجحانات کو آپ نے تجزیے کی بات کی، محرکات کی بات کی، عوامل کی بات کی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے تعلیم، اخلاقیات، انسانی اقدار کی اہمیت، سماجی اقدار، معاشرتی اقدار، اس کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر کون کرتا ہے؟ اور شعور کی جو بنیاد ہے ظاہر ہے سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ گھر ہے، والدین ہے، ماں ہے، باپ ہے. اس کے بعد سکول ہے، سوسائٹی ہے، مدرسہ ہے، میڈیا ہے، یونیورسٹی ہے. مطلب اگر اقدار نہ ہو تو ساڈا سوا ستیاناس ہو چکا ہے. پھر ہاں، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ بے حسی اور جو انسانی اقدار کی پامالی انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر ایک مادیت پرستی ہوتی ہے، جاہ پرستی ہوتی ہے اور دنیا پرستی ہوتی ہے. آپ مغلوں کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ اقتدار کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی نئی خبر ہے اس خطے کے لیے. لہٰذا افسوسناک اور قابل مذمت ان واقعات کے محرکات کا تجزیہ کرتے ہوئے ان تشخیص کرنی چاہیے اور ان عوارض اور ان عوامل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی نشے کی، آئس کی، کہ یہ تعلیمی اداروں میں بدقسمتی سے موجود ہے اور پایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک مینجمنٹ کی ایک اپنی کمزوریاں ہیں، انتظامیہ کی کمزوریاں ہیں، سیکیورٹی لیپس ہیں، اور ہمارے اس سے باہر یونیورسٹی کی چار دیواری کے باہر نکل آئیں تو ظاہر ادارے ہیں، پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایجنسی ہیں، سب کمزور ہیں. سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان واحد وہ ملک ہے ڈاکٹر صاحب جس کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کمزوری ٹھیک کرنے کا علاج. جی اور یہی کمزور ہے. نہیں، اور اس کے باوجود ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی کافی بڑی تعداد میں بڑھ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نشاندہی کرتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے. اور علاج کی نشاندہی کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ نشاندہی ظاہر ہے جن کی ذمہ داری ہے، تعلیمی ادارے ہیں، استاد ہے، والد ہے، میڈیا ہے، ہمارے صحافی حضرات ہیں، ہمارے انتظامی افراد ہیں، سب کی ذمہ داری ہے نشاندہی کرنے کی. اب کسی معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے تعلیم و تربیت اور اخلاق کی تعلیم کے ذریعے ہی آپ معاشرے میں جن ممالک میں مثال کے طور پہ یہ کام نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ مطلب فون نہ ملنے پہ آپ اپنے بھائی کو یا باپ کو قتل کر دیں، یہ میں نے نہیں کبھی دیکھا باہر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھپاتے ہیں، ہو سکتا ہے چھپاتے ہو، لیکن وہاں ایک 18 سال کا بچہ اپنی ذمہ داری اکنامیکل انڈیپینڈنٹ ہو کے خود اٹھاتا ہے. آپ وہ تربیت کہاں سے آ گئی ان میں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی آیت ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناحق جو ہے وہ جائز نہیں، الا بالحق، سوائے حق کے. وہ جو اس کی تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ ظاہر قتل کے بدلے قتل، میدان جنگ میں قتل، یا ارتداد کے فتنے میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سماج کے اندر جو بڑھتا ہوا عدم تشدد ہے،
اس کے رجحانات کو کم کرنے کے لیے شعوری تعلیم کی ضرورت ہے. ایک ہے دین کا یا علم کو پڑھانا، ایک ہے سکھانا اور سمجھانا. بدقسمتی سے اگر دین علم پڑھایا جا رہا ہے. اور صاحب اگر دین نہ ہو تو شعور آ سکتا ہے؟ بالکل، شعور کا ایک بہت بڑا سبب اور موجب دین ہے. اگر ہم صحیح معنوں جن میں ممالک میں دین نہیں ہے شعور تو وہاں بھی ہے. نہیں، قتل وہاں بھی ہوتے ہیں. وہ کمپیریزن میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ قتل تو ہوتے ہیں. امریکہ میں آپ کو دیکھیں سکول میں گھس کے بندہ 20 بچے مار دیتا ہے. درست ہے. یعنی یہ کوئی ہمارے لیے جواز نہیں ہے. یعنی یہ ایک رویہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے.